اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے، اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور اگر بہن کی اولاد نہ ہو تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا۔ پھر اگر بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 ہے، اور اگر کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں وارث ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے وضاحت سے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا، سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورہ برات اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت یہ ہے۔ امام احمد نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں اس وقت بیمار اور بے ہوش تھا۔ آپ نے وضو فرمایا، پھر مجھ پر پانی کے چھینٹے مارے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر پانی کے چھینٹے مارو، تو اس سے میں ہوش میں آ گیا۔ میں نے عرض کی میرا وارث کلالہ ہے تو میراث کی تقسیم کیسے ہوگی؟ چنانچہ اس موقع پر آیت فرض میراث نازل ہو گئی۔ بعض روایات میں الفاظ یہ ہیں، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میراث نازل فرمائی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے حکم الہی پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ گویا معنی یہ ہوئے کہ لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں حکم الہی دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے۔ اکثر علماء نے اس تفسیر میں کہا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو فوت ہو اور اس کا نہ کوئی بیٹا ہو اور نہ باپ، اور بعض نے کہا کہ کلالہ سے مراد لا ولد ہو، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں بھی ہے، اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کی اولاد نہ ہو۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کلالہ کی میراث کا مسئلہ پیچیدہ ہو گیا تھا، جیسے کہ صحیحین میں ہے، آپ فرماتے ہیں میری آرزو تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے فراق سے پہلے 3 چیزوں کی وضاحت فرما دیں: دادا کی میراث، کلالہ کے بارے میں حکم، ربا کے مسائل میں سے اور کچھ مسائل۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر کوئی ایسا مرد مر جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قصص میں، یعنی اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ رحمان میں، جو مخلوق زمین پر ہے اس کو فنا ہونا ہے، آپ کے پروردگار ذوالجلال والاکرام کا چہرہ ہی باقی رہے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کی اولاد نہ ہو، یعنی نہ اولاد ہو نہ ماں باپ، اور یہ مفہوم اس جملے سے معلوم ہوتا ہے، اور اس کی بہن ہو تو اس کو بھائی کے ترکے سے آدھا حصہ ملے گا۔ اگر مرنے والے کا باپ زندہ ہوتا تو اس صورت میں اس کی بہن کو وراثت میں سے کچھ بھی نہ ملتا، کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ باپ موجود ہو تو بہن محروم رہتی ہے۔ تو اس نص قرآن میں معلوم ہوا کہ کلالہ سے مراد وہ شخص ہے جو مر جائے اور اس کی نہ اولاد ہو نہ ماں باپ۔ حضرت ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بیان کیا کہ اگر کسی میت نے اپنے وارثوں میں سے ایک بیٹی اور ایک بہن چھوڑی تو اس صورت میں بہن کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ،
اور اس کی بہن ہو تو اس کو بھائی کے ترکے میں سے آدھا ملے گا۔ ان کا کہنا یہ ہے، اور اگر وہ اپنے پیچھے بیٹی چھوڑے تو یہ اس کی اولاد ہے اور بہن کو عدم اولاد کی صورت میں ملتا ہے۔ جیسا کہ فرمان ہے تو اس صورت میں بہن کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن جمہور نے اس میں حضرت ابن عباس اور ابن زبیر کی رائے کے خلاف یہ موافق اختیار کیا کہ اس صورت میں بیٹی کو اصحاب الفروض میں سے ہونے کی وجہ سے نصف حصہ ملے گا اور بہن کو عصبہ ہونے کی وجہ سے نصف حصہ ملے گا۔ فرمان الہی ہے، اور اگر بہن مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا، یعنی اگر بہن کھلالہ فوت ہو جائے جبکہ اس کی اولاد نہ ہو نہ ماں باپ تو اس کے تمام مال کا وارث اس کا بھائی ہوگا، اور اس کا باپ زندہ ہو تو بھائی کو اس کی وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا، اور اگر اس کے ساتھ اصحاب الفروض میں سے کوئی اور ہو تو اسے اس کا حصہ دیا جائے گا، مثلا شوہر یا ماں کی طرف سے بھائی، اور باقی حقیقی بھائی کو ملے گا، کیونکہ صحیحین میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحاب الفروض کو ان کے حصے دو، اور ان مقررہ حصوں کے بعد جو کچھ باقی بچے وہ قریب ترین مرد رشتہ دار کے لیے ہے، اور اگر مرنے والے بھائی کی 2 بہنیں ہوں تو دونوں کے لیے بھائی کے ترکے میں سے 2/3 ہے۔ اگر کلالہ کی صورت میں مرنے والے کسی شخص کی 2 بہنیں ہوں تو ان کا حصہ 2/3 ہے، اور اگر بھائی بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ یہ اسباط یعنی بیٹوں، پوتوں اور بھائیوں کے بارے میں حکم ہے، جبکہ مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو اس صورت میں مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان فرائض اور حدود کا تعین اور احکام کی وضاحت فرماتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے یہ کہ حق واضح ہونے کے بعد اس سے دور نہ ہٹ جاؤ، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے، یعنی وہ تمام امور کے انجام اور ان کی مصلحتوں کو اور ان میں بندوں کے لیے بہتری کے پہلوؤں کو جانتا ہے، اور اس بات کو بھی خوب جانتا ہے کہ رشتہ داروں میں سے مرنے والے کے ترکے کا کون کس قدر مستحق ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ احکام اللہ تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔